اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الہی التقنی بالہدی والتقوی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی احسن کتابہ وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم ازواجا من انفسکم لتسکنوا الیہا. صلوات پڑھ محمد علیہ. جھگڑالو میاں بیوی کو کیسے راہ راست پر لائے. خیر جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی وہ ایک اردو کا کون سا محاورہ ہے, بکرے کی ماں کب تک ہاں خیر منائے گی. اب جو ہمارے درمیان بچیاں ہیں وہ تو بڑی سوچ کے خوش ہوں گی کہ نہ میاں ہے نہ جھگڑا ہے, اور جو شادی شدہ خواتین ہیں ویسے ہی صبر کی گھونٹ پی لیتی ہیں. اور جن کی زندگی کا ایک بہت بڑا فیز گزر گیا وہ سوچتی ہیں جہاں اتنا گزر گیا وہاں باقی بھی خود بخود گزر جائے گا. سب سے پہلی وجہ جو جھگڑے کی بنتی ہے وہ ہے توقعات کی زیادتی. اچھا اس ضمن میں آپ کو ایک حدیث بھی سناتی ہوں. حدیث بہت ہی پیاری ہے اور میں مفہوم ترجمہ روایت پڑھوں گی. روایت ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. امیر المومنین سے کہ مولا فرماتے ہیں انسان دکھ نہیں دیتا. یہاں تک اگر آپ آدھی حدیث سنیں تو آپ کہیں گے لو مولا ہمیں تو بہت سارے لوگ بہت سارے دکھ دیتا ہے. پڑوس میں کنڈوں کی نیاز سے اتنا نہیں کیا, 4 ٹکیاں اور تھوڑے سے چھولے ہمارے گھر لے جاتے. انسان دکھ نہیں, میرے پڑوسی بیچارے میرے بغیر کنڈوں کی نیاز نہیں کہتے. ایسا نہ میرا کو پڑوسی سن لو کہ کب ہم نے نیاز کی اور آپ کو نہیں بلایا. یہ ہوتا ہے وہ نیاز کرے اور میں نہ جاؤں, خدا خاصہ مصروفیت کی وجہ سے, وہ ایک الگ پرابلم ہے. انسانوں سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں. ہم اتنی امیدیں وابستہ کیوں کرتے ہیں؟ جہاں جہاں یاد رکھیں ایکسپیکٹیشنز بڑھیں گی وہاں وہاں دکھ بڑھے. امید ہی نہ رکھیں. اور جب پھر برخلاف امید کوئی کر لیتا ہے تو پھر ہم خوش رہتے. آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ میں سے کسی کا جوان سال بچہ ہے یا بچی ہے گھر میں, شاید کرسیوں پر بیٹھے ہوئے کسی کا, آپ امید ہی نہ رکھیں وہ گھر جا کے پانی بھی پوچھے گا, وہ روح افزا کا ٹھنڈا ٹھار گلاس لے آئے. دل کا کتنا خون بڑھ جائے گا, 1 کلو عورتوں کا خون بڑھ جائے گا. دیکھو ذرا کہا بھی نہیں تھا. یا بعض کے گھر میں مرد حضرات چائے وائے بنا لیتے ہیں, اچھے خوش نصیب خواتین چائے بنا دی, چلو آج مدرسے سے آئی نا تھک کے, چلو چائے پی لو میرے ہاتھ کی. وہ بقول میری ایک دوست کے میرے شوہر چائے ایسی بناتے ہیں, اللہ پاک میری توبہ, پٹھان کے ہوٹل پہ اسی چائے مل جاتی ہے. لیکن انصافاً ہم توقعات کی زیادتی کی وجہ سے جھگڑے میں مبتلا ہوتے ہیں. اکثر عورتوں کے احمقانہ توقعات ہوتی ہیں. بہت معذرت, میں خود بھی ایک عورت ہوں, آپ یہ مت سمجھیے گا میں نے اپنے آپ کو استثناء قرار دی. آپ کو شادی کی سالگرہ یاد نہیں رہی. شادی کی سالگرہ یاد رکھنے سے روزگار کا کوئی تعلق نہیں ہے. صبح آپ کو کہا تھا آتے ہوئے ٹماٹر لے آئیے گا. میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی توقعات, پھر ان کے اوپر کھڑی ہو جانے والی بڑی بڑی عمارتیں. توقعات کی زیادتی, نارمل حد تک توقعات رکھتی ہیں عورتیں, اور رکھے بغیر دیکھیں ہمارے ساتھ جو رشتے ہیں نا وہ ہم سے رکھتے ہیں اور متقابلاً ہم ان سے توقع رکھتے ہیں. یعنی ایک ماں سے ایک بچہ کیا توقع رکھتا ہے؟ جواب دیں. ٹائم پہ کھانا کھلائے. مثلا آپ جاتی ہیں, اگر آپ بیچلر ہیں آپ گھر جاتی ہیں, آپ کو امید ہوتی ہے کہ امی نے کچھ پکا کے رکھا ہوگا, اور آپ جا کر دیکھیں باورچی خانے کا ہر برتن دھلا ہوا ہے, تو آپ کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا. اور امی ایک چٹ لگا کر چلی جائیں, بیٹا میں تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ کہیں شبانہ کے گھر کنڈوں کی نیاز کھانے جا رہی ہوں, تمہارا جو کھانے کا دل جائے بنا لینا. تو پھر آپ کا بنانے کا دل نہیں چاہے گا. ہم توقع رکھتے ہیں, زیادتی فساد میں مبتلا کرتی ہے, اور ہم سے توقعات رکھی جاتی ہیں. اگر سامنے والی پارٹی بھی زیادتی توقعات کی رکھے گی آٹومیٹکلی گھر میں فساد. ٹرین ایک پٹری پر چلتی رہے کبھی بھی نہیں خراب ہوتی, ٹریک سے اترتی ہے پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. دوسری فساد کی جڑ کیا ہوتی ہے؟ میں 3 بتاؤں گی, چوتھی اب آپ سے پوچھوں گی. آپ اپنے آپ کو ایسا ایسا ذہنی طور پہ تیار کرنا شروع کر دیں. تقابل, مقابلہ کرنا رشتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ. ہمارے ابا تو ایسے کرتے نہیں تھے. مجھے یاد ہے ہمارا سیٹرڈے کو ایک مدرسہ ہوتا ہے مرضی اکیڈمی کے نام سے بجانی ہال میں,
وہاں میں نے بچیوں سے کہا اگر آپ شاید اب 25, 26, 27 سال کی عمر میں دیکھ رہے ہیں کہ ابا دیکھتے ہیں کہ اماں کی طبیعت خراب ہے تو باہر آ کر کہتے ہیں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, چپ چاپ ناشتہ بناؤ, سب کرو اور چلے جاؤ, تو آپ سوچتی ہیں ابا کتنے آئیڈیل ابا ہے. آپ کو شادی کے پہلے 20 سال میں اماں کی اسٹرگل نظر نہیں آئے گی. ہر وہ چیز ویسی نہیں ہوتی جیسے ہمیں دکھائی دیتی ہے. میں نے رات کو ایک روایت پڑھی مولا کائنات کی کہ ہمیشہ آنکھیں بھی سچ نہیں دکھاتی ہیں. ہمیشہ آنکھیں بھی سچ نہیں دکھاتی, آنکھیں بھی دیکھنے والے کو دھوکہ دیتی ہے نا. ہم ابھی سوچتے ہیں ابا بہت آئیڈیل ہیں, ہمیں نہیں پتا اماں نے اس آئیڈیلزم کو پانے کے لیے کتنی ایفرٹ کی اور کتنے خدا نخواستہ سختی اور تلخی حالات کی سہی کہ آج ان کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا کہ اچھا چلو اگر اس کی طبیعت خراب ہے تو آج ہو جائے. ورنہ یہی امائیں نہیں جو ہاسپٹل سے آئیں اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر صرف ابا کو نہیں ابا کے پورے ٹبر کو ناشتہ بنا کر دیا. لیکن ہم تقابل کرتے ہیں یس اور نو. میں نے سوچا میں اپنے درس کے آگے لکھتی رہوں عوام کی رائے کیا ہے. تقابل, اچھا ابا سے زیادہ نہیں ویسے ہم کرتے. دنیا میں ہر عورت کو لگتا ہے اس کے ابا آئیڈیل شوہر ہے. اماں سے پوچھے وہ آپ کو پہلے 10 سال کی کہانیاں سنائیں گی. امیاں اصل میں بیچاری ایسا ایسا وقت کے ساتھ مجھے ایک سینئر سٹیزن نے ٹریولنگ میں ایک بڑی اچھی بات کی, میں نے اسے پلو سے باندھ دیا. کہا وقت کے ساتھ ساتھ زہرا عورت چپ کر جاتی ہے. میں نے ان سے کہا کہ تھوڑا سمجھائے. میں ایسے معصوم بن گئی جیسے میں بڑی سمجھ گئی نا ان کے سامنے کر کے بچی ہوں روتی تھی. تو کہنے لگی پہلے ماں بار بار کہتی تھی سسرال میں پہلے 10 سال چپ کر کے نبھا کرتے. تو شوہر نے کہنے لگا تمہیں کب تمیز آئے گی کون سی بات کہاں کرنی ہے. کہا بچے بڑے ہو گئے تو کہتے ہیں امی آپ اگر 5 منٹ چپ رہ جاتی تو اتنی مصیبت کھڑی نہ ہوتی. کہا تم کہتی ہو کوئی بات کرے اور میں مڑ کر دیکھتی ہوں میری بچیاں ہمیشہ مجھے کہتی ہیں آپ تھوڑی دیر چپ رہے. تقابل کرتے ہیں یا نہیں. ابا کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ عورتیں شوہر کا تقابل کر کے جس سے جھگڑے اور فساد گھر میں درپا کرتی ہیں یا ان کا دیور جیٹ ہوتا ہے یا ان کا اپنا بھائی ہوتا ہے. اپنے بھائی کو دیکھا ہے کیسے بیوی کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے. پرسوں رات کو نیاز تھی, دسترخوان لگا وہ رہا ہے, اٹھا وہ رہا ہے, پوڑیاں لا وہ رہا ہے, چھولے لوگوں میں سر وہ کر رہا ہے. پتہ نہیں کیا. تقابل کرنے کی ضرورت. اچھا ہمارا جب کیا جاتا ہے تو ہمیں کیسا لگتا ہے بولے ذرا. آپ کے خیال میں سامنے کو اچھا لگتا ہوگا جی. اوپر بیٹھے ہوئے کوئی جواب اچھا لگتا ہے. ہمیں کوئی کہے فلاں صاحبہ کو دیکھو ایک وقت میں پتہ نہیں. مثلا ہمارے مدرسے میں آغا کے مدرسے میں شیف ہے ایٹ اے ٹائم 8 پراٹھے اتارتا ہے. میں 8 پراٹھے بڑے توے پر اتار, آپ میں سے کوئی اتار سکتا ہے؟ ٹھیک ہے یہ تو ہم نے مان لیا, اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہے. ٹھیک ہے میں نہیں اتار سکتی, میں کہوں گی میرا 8 نہیں ہے. ہم ٹریفک کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میں تو وہیں پہ بیٹھ جاؤں گی. نہیں میرے اللہ, میں ایون ڈرائیو نہیں کر سکتی گاڑی. بعض کا کہیں کہیں پھنس جاتی نا تو یقین کرے شروع ہو جاؤ گی نادلین وغیرہ جائے مجیب المستر زیادہ. بچوں کو دیکھتی ہوں کیسے زن کر کے نکالے, وہ پرواہ نہیں کرتے پیچھے سے ٹھک رہی ہے آگے سے لگ رہی ہے گاڑی الٹ جائے گی. نہیں, ہمارے اندر بہت سارے آرٹس نہیں ہیں. اسی طرح سے سامنے والے کے اندر بھی بہت سارے آرٹس ممکن ہے. ممکن ہے ممکن ہے. بیچارہ میرا دیور اگر جی میرا درد سن لے تو کیا اس کے دل پہ گزرے گی. اگر میرا دیور میری دیورانی کے ساتھ مثلاً, یا میرا بھائی میری بھابھی کے ساتھ مثلاً, میرا بہنوئی میری بہن کے ساتھ مثلاً کچھ چیزوں میں ہیلپ کر رہا ہے, کچھ چیزوں میں وہ ہیلپ لیس ہو جس میں میرا شوہر سپورٹ. آپ میں سے جو شادی شدہ اگر شوہروں کی سپورٹ نہیں ہوتی, آپ القائم میں سنڈے والے دن بیٹھی ہوتی, پہاڑ بن کے بھی کھڑے ہو جاتے نا بازو کا, تم جاؤ میں دیکھ لوں گا. یہ جملہ عورت کو کھڑا کر دیتا ہے, تم جاؤ میں. یہ کیسی کنڈیشن سے کہا جاتا ہے یہ آپ کو اندازہ ہے جو شادی شدہ خواتین ہے. آپ نے مدرسے کی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہم نے کسی سے سیٹنگ کی ہے مس بیل دینا, گلی کی نکڑ پر میں بھی اتر کے آ جاؤں گی, ایک طرف سے مس بیل آئی اور ایک طرف سے کسی کی بیل آئی, تم جاؤ, یہ تم جاؤ. یہ کتنی بڑی سپورٹ ہے. ممکن ہے ہم جس کے ڈونگے بھرنا دیکھ رہے ہوں اس کو یہ سپورٹ دینا نہ آتا ہو. آپ پازیٹیوٹیز کو دیکھیں, تقابل کو زندگی سے مائنس کر دیں. بہت سکون سے رہیں گی, آپ بھی سکون سے رہیں گے, اطراف والے بھی سکون سے رہیں گے. تیسری چیز, اس تیسرے کے بعد میں آپ سے چوتھی مثال مانگوں گی. ہاں میں نے ویسے 5 لکھی ہوئی ہیں, چوتھی نہیں, توقعات کی زیادتی. تقابل. تیسری, اپنے نقص کی طرف توجہ نہ دینا. جھگڑے کی سب سے بڑی وجہ اپنے, ہم میں سے کون سی ذات کامل ہے؟ آپ میں سے کوئی کہہ سکتے وہ پرفیکٹ ہے؟ ہم میں سے بعض کے اندر بعض ایسے نقص پائے جاتے ہیں. بعض خواتین بہت سلو ہوتی ہیں, ایسے ایسا کام کرتی ہیں. اچھا ہم ماسیوں کے لیے کمنٹس دیتے ہیں, بڑی سست ماسی امی نے اس دفعہ رکھی ہوئی ہے, صبح آتی دوپہر تک صرف جھاڑو پوچھا کرتی ہے.
ہو سکتا ہے مجھے اس گھر کا جھاڑو پوچھا کرنا پڑے تو میں صبح سے شام کر دوں. ہمارے اندر مثال بنائیں آپ, ہمارے اندر بھی چھوٹے موٹے نقص ہوتے ہیں. جواب دیں, ایک مثال دیں. مثلا سلو, بعض خواتین سلو ہوتی ہیں, ہم ایکسپٹ کرتے ہیں ہم سلو, ہم میں سے بعض عورتیں سلو ہیں. اچھا بعض فرض کریں مثلا آپ ممکن ہے بہت اچھی کوکنگ کرتی ہوں لیکن آپ کو اسٹیچنگ کا آرٹ نہ آتا ہو. الٹا کر لیں, فرض کریں مجھے بہت اچھی اسٹیچنگ آتی ہے اور کوکنگ کا آرٹ نہیں ہے. ہمارے اپنے اندر بھی تو کچھ نقائص پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے؟ ہم اپنے نقص کی طرف تو آتے ہی نہیں ہیں. یہ خود ایک جھگڑے کا بہت بڑا فساد بنتا ہے. ہم کہتے ہیں اسی وجہ سے کشتیاں ڈوبی کیونکہ آپ کشتیاں چلا رہے تھے. ہم یہ نہیں دیکھتے جب ایسی کشتی میں کوئی بیٹھی بھی ہوگی کشتی میں تو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. اب 3 مثالیں میں نے آپ دی. اپنے نفس کی طرف توجہ نہ دینا. چوتھی مثال آپ نے, میں درس کو کنٹینیو کروں. بولیے. زبان کی صرف تیزی نہیں تلخی. وہ میں ابو ظفر زین صاحب کی کتاب پڑھی تھی, خدا نہ کرے نازلی تمہاری زبان میں وہ ترسی و دودھ کو دہی میں بدل دیتی ہے. تلخی کچھ لوگوں کے یہاں ترسی بھی نہیں ہوتی, وہ تو اچھا پھر بڑے پیار سے کہیں گے ہم تو صاف بات کرتے ہیں, کسی کو اچھی لگے کسی کو. آپ کو یہ صاف بات کرنے کا حق کس نے دیا؟ دین نے کہا تھا جو دل میں ہے وہ باہر نکال کے بیان کر دو. اور بڑے سچے ثناء اللہ ٹائپ کے بنے ہوتے ہیں. ایسے ہمارے ہاں ہر دوسری فیملی میں ایک ایسا شخص پایا جاتا ہے جو ہر کسی کے عیب پر نقص پر توجہ دلاتا ہے یہ کہہ کر کہ ہم سے تو منافقت نہیں ہوتی, ہم سے یہ نہیں ہوتا, ہم سے وہ نہیں ہوتا. اور جب کوئی انہیں کسی عیب کی طرف متوجہ کرا دے تو پھر وہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے, سکون سے رہنے نہیں دیتے. ہم اپنے نقص کی طرف متوجہ نہیں ہیں. ہمارے اپنے اندر بھی سینکڑوں پرابلمز ہیں. سامنے والا ہمارے ساتھ کمپرومائز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ممکن ہے کسی خاتون کی مثلا وہی بات وہ طاہرہ کی لطیفے والی روٹیاں بھی ڈھنگی ہوں, ایک وقت آتے شروع میں گھر والے بولتے ہیں دیکھتے ہیں اس نے تو سدھرنا ہی نہیں ہے, وہ صبر کر کے انہیں روٹیوں کے عادی ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک جملہ والدہ مرحومہ کہا کرتی تھی کہ جب بیٹیاں پکانا سیکھتی ہیں تو مرد باپ ہوتا ہے نا چوم کے روٹیاں کھاتا ہے نا. کتنی شاندار روٹی ہے, صفا روٹی ایسی ہوتی ہے گلوبل پر نکل جائیں وہ جو میپس ہوتے ہیں کسی ملک کے نقشے کے ساتھ وہ ملتی, کچی جلی بھی ہوتی ہے. اچھا 2-3 دن مسلسل کھانے کے بعد بیوی سے کہتے ہیں آج خود پکا لینا کیونکہ میں نے 2 دن سے سکون سے روٹی نہیں کھائی. لیکن ہم اپنے نقص سے بے خبر ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں وی آر آلویز رائٹ, اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جھگڑا بڑھ جاتا ہے. آگے سے کہ اچھا سوری میری غلطی تھی. اسی میں بڑے اچھے انہوں نے آخر میں کمنٹ دیے ہوئے. ایک آدمی غصے کے عالم میں بیوی سے کہتا ہے میرے پاس ایم اے کی ڈگری ہے, میرے پاس گھر ہے, گاڑی ہے, بینک بیلنس ہے, بینک میں نوکری ہے, تمہارے پاس کیا؟ بیوی کہتی تم. تو بیچارے کہ موسم سپٹمبر کی بجائے واپس دسمبر میں چلا جاتا ہے. موسم کی تلخی گڑ نہیں دی جا سکتے. جیسے آپ نے کہا نا زبان کی تیزی, گڑ نہیں دے سکتے, گڑ جیسی بات تو دے. یعنی ایون میں جھگڑوں کے اندر ایک بیسک وجہ یہ بھی ہے کہ فائنینشیل کرائسس میں جو عورت کھڑی ہو گئی ہے کمانے, میں اپنے کریڈٹ کارڈ سے پے کر دوں گی. خدا نے مرد کو اپنی ایک صفت دی. دیکھیے خدا نے ہمیں اپنی ایک صفت دی تھی. خدا نے عورت کو اپنی صفات میں سے کون سی صفت دی تھی؟ خالقیت. عورت خلق کرتی ہے, تخلیق کے مرحلے سے گزرتی ہے, اور اس نے عورت کی محبت کو اپنی محبت کا پیمانہ قرار دیا. ہم تم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اچھا خدا نے جب عورت کو اپنی صفات میں سے ایک صفت دی اور صفت خالقیت سے نوازا, خدا نے مرد کو رازقیت کی صفت سے نوازا. وہ رزق دیتا ہے, وہ لا کر. میں نے ایک دفعہ شاید مجھے نہیں یاد, میں نے رقام میں شاید شیئر کی ہو یا کسی اور مدرسہ میں شیئر کی ہو. میں کسی کے یہاں مہمان تھی مجالس کے سلسلے میں, ان کے ایکویریم میں مچھلیاں تھیں. وہ صاحب خانہ ہمیشہ شام میں آ کر, شاید میں نے القائم ابھی مومنات سے شیئر کی ہو, وہ ایکویریم کے پاس آتے تھے, شام کو آفس جاتے تھے, تھوڑی دیر ریسٹ کر کے وہ مچھلیوں کو کھانا ڈالتے تھے جو مچھلیوں کا اسپیسیفک فوڈز ہوتی. انہوں نے ایک دفعہ صاحب خانہ بہت اچھی سی بات کی, کہا زینب زہرا دیکھنا یہ جیسے ہی آ کے کھڑے ہوں گے نا ساری مچھلیاں اس کارنر پہ جمع ہو جائیں گی, حالانکہ بعض اوقات ان کے کھانے کا ٹائم نہیں ہوتا. اچھا میں نے ان سے جب انہوں نے کہا تو مجھے بھی ایک ہوا کہ مچھلی تو بیچاری بے زبان قسم کی مخلوق ہے. وہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا ذرا ان کو کر کے دکھائے. وہ آ کر صرف کھڑے ہوئے, مچھلیاں ساری اس کارنر پر جمع ہوئی. میں نے کہا یہ بے جان بے زبان, بے جان تو نہیں, بے زبان مخلوق سمجھتی ہے دینے والا ہاتھ کس کا ہے. ہمیں اس چیز کو ایکسپٹ کرنا ہے. الرجال قوامون علی النساء,
مرد عورتوں کے سرپرست ہیں. مجھے آغا روحانی کا ایک جملہ بڑا اچھا لگا, کہا عورت کا آخری لباس بھی خدا نے مرد کی واجب ذمہ داری رکھا. یعنی میں اگر ابھی مر جاؤں اور مجھے یہاں سے غسل خانے لے کر جائیں اور تختے غسال پہ ڈالا جائے, آخری لباس میں یہاں سے کفن پہن کر دنیا سے جاؤں نا, وہ میرے آقا کی ذمہ داری ہے. خدا نے مجھے اس کے دسترخوان پر بٹھایا. دنیا کا دستور ہے انسان جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے. خدا نے اسے رازق کی صفت دی, اپنی صفت سے صفت دی. اچھا اس کے اوپر اس کو غرور بھی دیا. سب سے زیادہ نامعقول اور نامناسب اگر کوئی عورت حرکت کر سکتی تو یہ کہ اگر وہ کمانے لگ جائے کسی بھی وجہ سے, فرض کریں بعض اوقات اب مہنگائی ایسی ہو گئی ہے, اب بچوں کی پڑھائیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, اب ان کی تو یونیورسٹی کی واؤچر دیکھ کر انسان کی آنکھوں کے آگے ایسا لگتا ہے ایک زمانے میں اتنے میں ابا بحریہ میں پلاٹ خرید سکتے تھے جتنے میں آپ بچوں کے فیسوں کے چالان فریج پر لگے ہوتے, انسان دیکھتے حیران رہتے. ٹھیک ہے, اب ان اماؤنٹس کو نہیں اس کے لیے پاسبل رہا. یا آپ بچوں کو اٹھائیں سرکاری اسکولوں میں ڈال دیں جو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے, اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو تھوڑا سا نیچے آ جائے جو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے. اچھا اگر ہم کھڑے ہو گئے ہیں تو اس ایگو کو بار بار ہرٹ کر کے اپنے گھر میں فساد کھڑا نہ کریں. خلاص مان لیں, اچھا مان لیا اللہ نے آپ کے دسترخوان پر بٹھایا ہے, اللہ نے آپ کی ذمہ داری بنایا ہے, خدا نے ہمارا نان و نفقہ آپ کی گردن پر رکھا ہے. اس کی ایگو اندر سے پانی پیتی رہتی ہے, خوش رہتا رہنے دیں. 4 میٹھے جملے بول کر اگر آپ کو اتنی نعمتیں میسر ہے تو ان میٹھے جملوں میں جب کہ کہیں خدا نخواستہ خدا کا کوئی قانون نہیں ٹوٹ رہا تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اپنے نفس کی طرف توجہ نہ کرنا. یہاں تک میں نے 3 صفات, 3 چیزیں جو جھگڑے کی اصل وجہ ہے شیئر کی. آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہے. جھگڑے کی چوتھی وجہ صبر نہیں ہوتا. کس طرح سے مثال بنائیں. چپ نہیں رہتی, چپ نہیں ہوتے, صبر کر لے, یا اس کو لگتا ہے غصہ کوئی ہو رہا ہے اس وقت کی ساری بات. وہ پریشر کوکر کے اوپر سے سیٹی ہٹا کے سائڈ پہ رکھ دے نا, بیٹھے انتظار کریں. یہ پریشر کوکر کی سیٹی کتنی دیر لیتی ہے. میں ایک دفعہ کسی دوست کے یہاں انڈین کوکر تھا, کہتی پورے 25 منٹ بولتی رہے گی. میں نے کہا یہ کتنا گھٹیا کوکر ہے, اللہ کا شکر میرے گھر میں ایسا کوکر نہیں ہے. لیکن 25 منٹ بولے یا 5 منٹ بولے, ہم میں سے مجھے یاد ہے جب نیا نیا کوکنگ سیکھتے تھے تو کبھی کبھی امی سے کہتی اس کو بند کیوں نہیں ہوتا, اس کو پانی میں ڈال دیں, تو کتنی پھٹ سکتا ہے. اگر کوئی شخص غصے میں ہے اور ہم برا ریئیکشن دکھاتے ہیں وہ پھٹ بھی سکتا ہے. اچھی بات بھی کہہ دیں آگے سے. اور خدا نے عورت کو بڑے ہنر دیے ہیں, شاید ہم اپنے ہنر سے آگاہ نہیں, ورنہ اس کو کم از کم منیمم پڑھ لے آئے ان جھگڑوں کو. مثلا فرض کریں میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں, آپ میں سے جو شوہروں کی سپورٹ پر آ کے بیٹھی ہیں مدرسے, کبھی کبھی جا کر صرف اتنا کہہ دیں یہ میرا ثواب تو ممکن ہے ضائع ہو جائے, آپ کا ثواب ضائع نہیں ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے شوہر حضرات ذرا وہ کون سی جھاڑ پہ چڑھتے ہیں, چنے کی جھاڑ پر, چنے کی جھاڑ میں نے آج تک دیکھی نہیں. کچھ ایسا محاورہ ہے کہ وہ فوراً کا دماغ پر سے مولا پہ چلا جائے گا. بس ہم حدیث پڑھ کے آئے اور دیکھا خود بھی تھکے ہوئے, پسینے سے حشر خراب ہے, صاحب خانہ نے ہمیں سب سے پہلے حدیث خان کو سوچ خان کے ساتھ بلا لیا, سب کچھ کر لیا. ہو سکتا ہے میرا اجر واقعا ضائع ہو جائے لیکن اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا. آپ نے 2 جملے اس کو بولے, وہ اسی میں خوش ہو جائے, بات ختم. بہت ساری گرہیں زبان سے کھل, ہم انہیں خود ہاتھوں تک لے کر آتے, پھر ناخن استعمال کرتے ہیں, پھر پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, معاملہ ختم ہو جاتا ہے. بہرحال ہماری اس بہن کا کہنا, اس بچی کا کہنا یہ ہے کہ صبر کی کمی, بولیے شک کرنا, وہ تو آج کل کی عورتوں کی فیوریٹ ہابی ہے. وہ موبائل رات کو بلنک کرتے تو کہتی ہیں وہ کون سی جو فون کر رہی تھی, وہ یہ کون ہے جس نے آپ کو ایڈ کیا ہے تازہ تازہ. یہ تو بہت ایک دردناک میں خود ایک مفصل موضوع ہے, کبھی زندگی رہی تو بولوں گی عورتوں کے اندر شک. اچھا مرد بھی بڑے آگے سے سمارٹ ہوتے جا رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, وہ اتنے بھولے نہیں رہے. ہاں ہم بھی اوور. اچھا بعض خواتین دیکھیے, اگر میں کچھ عرصہ پہلے افریقہ میں تھی, مجھے کسی نے کہا اگر ہم چیک نہیں رکھیں گے تو بگڑ جائیں گے. میں نے کہا بہت سو کے چیک کے باوجود بھی بگڑے ہوئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. جنہوں نے بگڑنا ہے انہوں نے بگڑنا ہے, اور جس نے نہیں بگڑنا. ابھی سیٹرڈے کو ہماری ایک ورکشاپ تھی تحفظ عقائد میں خواتین کا کردار, تو ہماری ایک ذاکرہ دوست نے بہت اچھی بات کہی, عورت چاہے تو مرد کے خون کی تاثیر بھلا دیتی ہے. اور جملہ انہوں نے بڑے شاعر, بڑے غالب کے, ان کا شاعرانہ ذوق اچھا ہے ہمارے اس دوست کا, لیکن ان کا وہ جملہ بہت مجھے کلک کر گیا, عورت چاہے تو مرد کے خون کی تاثیر. انہوں نے اسما بنت امیس کے باب میں استعمال کیا تھا کہ جب ابی بکر کی اور محمد ابن اسما بنت امیس کی شادی کے بعد محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے, تو مولا نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اگرچہ ابو بکر کے صلب سے ہے.
اور پھر اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی ان کی تاریخ کو بیان کیا. خلاصہ چوتھی وجہ جھگڑے کی مد مقابل کی صحیح شناخت نہ رکھنا. میں آپ کے سامنے 4 آپشنز رکھتی ہوں اس چوتھی وجہ کے اندر, آپ چھوٹا سا بریکٹ کھول سکتی ہیں. بعض لوگ بھوک برداشت نہیں کر پاتے, یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہم میں سے بھی بعض لوگ بھوک یعنی مد مقابل کی صحیح شناخت نہ رکھنا. ہماری ایک دوست تو نہیں کہا جا سکتا, بہرحال آشنا ہے, ماہر نفسیات ہیں اور بچوں کے اوپر بڑا کام کیا ہوا ہے, UK سے کوئی پتہ نہیں کون سی اوکھی ڈگریاں لے کر آئی ہیں. ایک دفعہ ورک شاپ میں میری ان سے ملاقات تھی تو بچہ ارلی چائلڈہڈ کی بات ہوئی تھی, تو میں نے ان کو ہنس کے کہا کہ یہ بچوں کو چھوڑے نا, آپ ٹین ایجر بچوں کی بات کریں. تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ زہرا بچوں کو پتا ہوتا ہے ہمارے کچھ بٹنز ایسے ہیں جنہیں جب وہ دبا دیتے ہم آگے سے سی بھی نہیں کرتے. تو وہاں ہماری ایک اور دوست بیٹھی تھی مشترکہ جاننے والی, وہ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں. تو کہنے کہ میرے بچے جب دیکھتے نا میں سرجری کے حوالے سے کسی کو ڈائریکشنز دے رہی ہوں, اور ساری بات ڈاکٹر ہے, کبھی گھر پہ آپ فون پہ کسی کو کوئی چیز ریکمینڈ کر رہے ہیں, کہا وہ اس کام کی اجازت لینے کے لیے آ جاتے ہیں جو میں عام روٹین میں نہیں دیتے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو مائیں عبادت گزار ہوتی ہیں, جہاں ذرا لمبی کتاب دیکھی نا بچے نے ماں کے ہاتھ میں, ابھی نماز جعفر تیار پڑی ہے, کلفی والا 50 روپے بیگ سے لے لوں, پورا وہ جو PTV پر ایک زمانے میں آتا تھا نا بہروں گھوموں کا اخبار, وہ بچہ فل ٹائم بن جاتا ہے, وہ آپ سے اجازت لے کر چلے گا. اچھا دے نوز ہاؤ ٹو بلیک میل اس, امی جاؤ کلفی لے لوں, جاؤ چنے والا بھٹے والا, او خدایا وہ ہر بات آپ سے کہہ دے گا. آپ سے منواتا ہے یا نہیں منواتا؟ اچھا وہ منوا لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے اندازہ ہے بچہ کتنی عمر میں بلیک میل کرنا سیکھنا شروع کرتا ہے؟ 15 دن. میں نے اس کی مثال پچھلے درس میں دی بھی تھی. 15 دن کا بچہ ہے, اس کا پیمپر خشک ہے, اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے, اسے پیٹ میں درد کچھ نہیں ہے, اس کی نیند پوری ہوئی ہے, آپ اسے گود میں لے کر بیٹھی ہیں, وہ رونے لگ جائے گا, آپ کھڑی ہو جائیں وہ چپ کر جائے گا. کیسے؟ وہ آپ کو کھڑا کروانا چاہتا ہے. اچھا وہ 4 مہینے کا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جانا چاہتا ہے, ابا لے کے ڈھیں ڈھیں بیچارے ٹہل رہے ہیں, نہیں چپ کرا, اس کا فل ٹائم والیوم چل رہا ہے, جیسے اماں نے گود میں لیا فوراً چپ. یہ آپ کو بتا رہے کہ مجھے آپ کے بٹنز پتا ہیں. مثلا 7 مہینے کا بچہ آپ اس کے منہ میں ڈالیں کرتے, ٹھیک ہے, یہ سب کرتے ہیں, دے نوز ہاؤ ٹو بلیک میل اس نا. اچھا اسی طرح سے ہمیں بعض اوقات نہیں پتا ہوتا سامنے والے نے کس بات پر بھڑک اٹھنا ہے. بعض خواتین کو آپ نے دیکھا کہ 4 لوگوں میں شرمندہ ہوتی ہیں اور پھر کہتی ہیں میرے شوہر کو تو آج تک اس بات کی تمیز, بنیادی طور پر آپ کو نہیں پتا تھا اس کا یہ بٹن پبلک کے سامنے دبانے والا نہیں تھا. سب سے مین چیز, یعنی وہ شوہر کی مثال, شوہروں سے معذرت کے ساتھ, خدا کرے میرے آقا یہ کبھی درد نہ سنے, شوہروں کی ایک مثال ٹیپ ریکارڈر کی سی, ہمیں عورت کو پتا ہوتا ہے کہاں پوز ہے, کہاں فارورڈ ہے, کہاں ریورس ہے, اور کہاں ریپلے پر چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کا آرٹ ہے, آپ کو اندازہ ہو سامنے والا کس چیز میں بے برداشت ہو جائے گا. میں 2 مثالیں دیتی ہوں, آپ لوگوں نے میرا دل کھٹا کر دیا, میں سوچوں گی میں اگلی دفعہ آؤں کہ نہ آؤں, لیکن انصافاً میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے دوں. دیکھیں مثلا بعض لوگوں سے بھوک برداشت, بعض لوگ جب نیند آ رہی ہوتی ہے تو پھر وہ کسی کے بھی نہیں ہوتے. مثلا میرا اپنا ایک بچہ ایسا ہے جو نیند میں ہوتا ہے پھر وہ کسی کا بھی نہیں. آپ اس کو کہیں نا اس کے سونے کا نوالا کھا لے, وہ سونے کے نوالے میں کھڑکی سے باہر پھینک دے گا کھانے والا. اچھا ہمارے اپنے اندر بھی تو کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں نا. ایک مثال آپ بنائیں, بھوک بعض لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی, نیند کی کمی بعض لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی. اگر وہ باہر سے, جملہ مجھے اچھا نہیں مل رہا, سادہ سا ہی کہہ دوں مفہوم سمجھ جائیں گے, باہر سے کہیں سے ڈیگریڈ ہو کر آیا ہے. بس بعض فرض کرے بچہ یونیورسٹی سے آیا, یونیورسٹی سے کسی بات پہ ڈیگریڈ ہو کر آیا ہے, ٹیچر نے کر دیا, فرینڈ نے کر دیا, راستے میں کوئی ایسی سچویشن بن گئی جو امبیرسنگ تھی. ہو جاتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. مثلا پیچھے ہمارے پنجاب میں پیچھے پکیا آیا ہے, یہ پیچھے سے گرم آیا ہے, اب اس کو تم نے اس چمچے کو ہاتھ لگایا نا, تمہارا ہاتھ, تمہیں اندازہ ہونا چاہیے انسان صرف چولہے پر برتن نہیں جلتا, برتن کے اندر پڑا ہوا چمچہ بھی. ہمیں پتا ہوتا ہے بعض اوقات بچہ, ہم اندازہ گھر کے افراد کو دیکھ کر لگا لیتے ہیں. میں بہرحال میں بھی نہیں سے ماں سوچی میں گھاس تو نہیں کھاتی نا, بعض کا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے موڈ بڑا خوشگوار ہے,
सीढ़ियां चढ़ने के बाद फिर से कह दो जा मेरा बच्चा टमाटर मंगवा लिए, दही याद नहीं रही, वो उल्टे कदमों चला जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात उसको कहा था सुबह टमाटर लेकर आना, वो भूल गया, अब वो अपनी गलती भी नहीं मान रहा, वो पीछे से कहीं से एग्जॉस्ट आया है, अब मैं अपने ऊपर उसका गुस्सा बिना वजह डलवाऊंगी। जब मुझे पता है सामने वाले का टेम्परामेंट लूज है तो मैं इस वक्त उसे भिड़ों के छत्ते की तरह हाथ मत डालू ना। हम सामने वाले की सही शिनाख्त नहीं रखते, कब एक इंसान भिड़ों का छत्ता बनता है और कब एक इंसान, कोई पागल ही होता होगा जो 24 घंटे गुस्से में रहता होगा, कोई नफ्सियाती मरीज होता होगा 24 घंटे में गुस्से में रहता होगा। नॉर्मल इंसान कभी गुस्से में है, कभी कभी हम बहुत थके हुए होते हैं, हम बहुत रो रो के कहीं अपनी वाजिब नमाजों को पढ़ते हैं, कभी हमारे अंदर इतना हौसला होता है कि हम हमारे उम्मीद भी अंजाम दे लेते हैं। मसलन फर्ज करें मैं आप, हमेशा आपका मूड एक जैसा रहता है? हमेशा आपका पेशेंस का लेवल एक जैसा रहता है? हमेशा आपकी काम करने की तवानाई एक जैसी रहती है? नहीं। अच्छा, जब आपकी ऐसी नहीं तो सामने वाले की भी ऐसी नहीं रहती। अब ये सामने बच्चा है, बहन भाई है, हम और बेचारे को क्यों दाड़ के नीचे रखे? हमारा कोई भाई है, हमारी कोई बहन है, उन्हें इस वक्त नहीं छेड़ना, इशारा करते थे इस वक्त नहीं छेड़ना, यानी थोड़ी देर बाद छेड़ा जा सकता है, इसे खुद के ला दो, ही ठंडी हो जाएगी। ये थोड़ी देर नींद ले ले, कमर सीधी कर ले, वापस इंसानों वाली जून में आ जाएगी। हम सामने वाले की सही शनाख्त नहीं रखते। आइडियल कपल में सामने वाले की सही शनाख्त होती है। मिसाल के तौर पर एक सलवात पढ़े मोहम्मद आली मोहम्मद पर, ये किसका सेल फोन है? मैं आपको एक पुरानी मिसाल देती हूँ और फिर हम बात को बस वाइंड अप करती हूँ। 4:30 तो यहीं पर हो गए, भी तो हम झगड़े की वजूहात पड़ी हैं, हल तो हमने निकाला नहीं है। लेकिन मसलन हजरत इब्राहिम अलैहि वाला नबीना अफ़ज़लुस सलात व सलाम उलुल अज़्म अंबिया में से हैं, खुदा के बहुत ही बकौल आगे किराती के तौहीद का हीरो है इब्राहिम। हजरत इब्राहिम की एक सिफत बहुत गालिब थी उनकी जात पर, वो मेहमान नवाजी थी। वो मेहमान नवाजी थी, सड़क पे जाके खड़े हो जाते थे कि मसलन कोई आया नहीं। अच्छा, जनाब सारा के अंदर ये क्वालिटी थी, वो मेहमानों की पजीराई के लिए हमेशा तैयार थी। बकौल हमारे उस्ताद के 2 खवातीन की मेहमान नवाजी हद से ज्यादा मारूफ है तारीख में, अहवाल निसा में, औरतों के दास्तानों में। एक जनाब उम्मे लैला बनु सकीफ की शहजादी, ज़ौजाए सैयद शोहदा अली अकबर की वादा, उनके हवाले से शेख ज़बीउल्लाह ने एक जुमला लिखा है कि जब ब्याह कराएंगे तो इमाम हुसैन से कहा कि वाली इजाजत है मैं घर के बाहर आग जला दूं? तो बस सैयद शोहदा जानते थे ऑब्वियसली इमाम वक्त हैं, कुल्ला शेन सैना फी इमाम मुबीन है। मौला ने पूछा क्यों? कहा कि मैं बाप के घर में थी तो हमारे यहाँ नारुल कुरा जलाई जाती थी, आग जलाई जाती थी। आने वाले को पता हो इस घर का मालिक हमेशा मेहमानों की पजीराई के लिए तैयार है। और एक जनाब सारा कुरान जब याद करता है उस वाक़े को कि जब 2 फरिश्ते आए इसहाक की खुशखबरी देने के लिए, वो जात बेजरिन हनीज, थोड़ी देर में वो गुसाला बछड़ा भून कर ले आई। जनाब इब्राहिम ने मेहमानों के आगे रखा, मेहमानों फरिश्ते थे, उन्होंने खाना पीना तो था नहीं, वो सारा सिनेरियो। औरत को पता होना चाहिए वैसे बाज मर्द मेहमान नवाज होते हैं और बाज मेहमानों से घबराने वाले भी होते हैं। 5 उंगलियां हाथ की एक जैसी बराबर, और मुमकिन है एक ही माँ के 2 बेटे हों और एक मेहमान नवाज हो और दूसरा मेहमानों के नाम पर बुर्का पहन के दरवाजे पे जाओ को मैं तो जा ही रही हूँ। यानी मुमकिन है, यानी खुदा ना हम किसी को स्पेसिफिकली पर्सनल किसी शख्स को तनकीद या उसके धज्जियां नहीं उड़ा रहे, लेकिन हम मद्दे मुकाबिल की शनाख्त नहीं रखते। कभी कभी मर्दों का दिल चाहते हैं सामने बीवी चुप करके बैठी रहे, अच्छा बैठी भी रहे, उठ के जाए भी ना। इस घर में आने से तो अच्छा था इंसान इमाम बारगाह में जाकर बैठे हैं, घर में कोई है ही नहीं इस्तकबाल करने के लिए। अच्छा पास आकर कोई बात शुरू करो तो थोड़ी देर चुप नहीं रह जाता। वो बाहर से कहीं से मसलन किसी बात की वजह से, मैंने कहा ना, वो बाहर से कहीं से फ्रस्ट्रेटेड आया है, इसके अंदर मुमकिन है माली मुश्किलात भी हों। हर औरत को अपने शौहर की, बाज मर्दों की फील्ड्स ऐसी होती है। पता नहीं, एक वाकया मैंने पढ़ा था, मैं दोनों शायरों के नाम याद नहीं, एक शायर ने दूसरे शायर से कहा शेर कैसे कहते हो, शायद ज़ौक़ का वाकया है, अब मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं है, मुझे इतना तसल्लुत भी नहीं है बरसगीर पाक इनके शायरों की जिंदगी पर। उसने कहा शेर कैसे कहते हो? कहा थोड़ी देर से टहलता हूँ बस शेर की आमद हो जाती कह देता हूँ। उसने दूसरे शायर से पूछा तुम कैसे शेर कहते हो? कहा सुबह से तबीयत घबराती है, बेचैन हुए जाती है, कभी उठता हूँ थोड़े कश हुक्के के लगाता हूँ, कभी चिक उठाकर बाहर निकल जाता हूँ, कभी अंदर आकर करवटें बदलता हूँ, फिर थोड़ी देर में शेर की आमद हो जाती है। दूसरे पहले शायर ने कहा इतनी देर में औरत का बच्चा हो जाता है जितनी देर में तुम
اب مضطرب ہے وہ شخص. اب اس اضطراب میں اگر اس کی بیوی کہے جائیں ٹماٹر لے آئیں تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے غالب کی بیوی غالب سے طلاق لینا چاہتی تھی. وجہ کیا تھی؟ غالب نے اس کی شان میں کبھی کوئی شعر نہیں کہا، حالانکہ اس کے مرنے پر بڑا مفصل مرثیہ کا ہے کہ میری بیگم یوں تھی وہ تھی. بھائی زندگی میں 4 جملے بول دیتے تو بیگم طلاق لینے کی باتیں نہیں کرتی. ہم دوسرے کی شخصیت کی صحیح شناخت نہیں رکھتے. بعض مرد حضرات کو آپ دیکھ لیں جانے سے پہلے بڑے ٹینس ہوتے ہیں ٹائی کیسی لگ رہی ہے. جن کے مرد ٹائی پہنتے ہیں جن کے گھروں میں شرٹ صحیح لگ رہی ہے، کالر صحیح لگ رہا ہے، اس طرح صحیح ہوئی ہے، اچھا چلے جاتے ہیں واپس آتے ہیں پھر ریلیکس ہوتے ہیں. آپ کہو کیا کہہ رہی تھی. لیکن وہ جو جانے سے پہلے اپنی عورت کچھ کہے گی تو پھر بھیڑوں کے چتے میں ہاتھ ڈالے گی. جب بھیڑیں کاٹیں گی تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اچھی خاصی کنڈوں کی نیاز کھانے جا رہے تھے یہ سوچ کر کے شام کو کھانا پکانا نہیں پڑے گا، اور رات کیسی لڑائی ہو جائے گی کہ گھر کا فساد سمیٹا نہیں جائے گا. صحیح شناخت رکھیں. ہمیشہ انسان کا موڈ یکساں اور ایک جیسے فیز میں رہتا نہیں ہے. ہم بعض جگہ ہم خواتین اور اس کے اندر ایک ضمنی سا مسئلہ فائنینشلی کرائسس کا بھی عادت مرد کے لیے بہت تکلیف دہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کو بے نحو حسن پورا نہ کر پائے، اور وہ اس وجہ سے ٹینس میں ہے. الٹا ہم اس کو سناتے رہتے ہیں وہ ساتھ علی باجی نے پھر سنا سفینہ کے 4 جوڑے لیے، یہ کر دیا یہ کر دیا. وہ چپ 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 چپ. ارے بھائی یہ موقع اس وقت یہ بات کرنے کا نہیں تھا. اور تاریخ میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں بے تکی باتیں اور بے محل چیزوں سے. اور آخری چیز، بلا وجہ اپنی ذمہ داریوں میں اضافہ کرنا اور پھر ان ذمہ داریوں کی زیادتی سے تھک کر جھگڑا کرنا، یہ ہماری پاکستانی عورتوں کی پیک کوالٹی ہے. میں جملہ دہراتی ہوں، بلا وجہ 5th پوائنٹ اینڈ لاسٹ انشاءاللہ، بلا وجہ اپنی ذمہ داریوں میں اضافہ کرنا اور پھر ان ذمہ داریوں کی زیادتی سے تھک کر جھگڑا کرنا. میں آپ کو 2 مثالیں بھی دیتی ہوں. آپ نے بعض خواتین کو دیکھا ہوگا اچھے خاصے بچے سمجھدار ہیں پھر بھی ڈرائیور کے ساتھ لٹک کے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہیں اور واپس آ کر پھر کہتی ہیں میرے میں ناشتہ بنانے کی ہمت. تو بیوی ناشتہ بنانا تمہاری ذمہ داری تھی. اگر بچیاں ہیں تو واقعا مناسب نہیں کہ ان کو انسان ڈرائیورز پر چھوڑ دیں. اچھے خاصے جوان بچے لٹک کر چلی جا رہی ہیں، جانے کا کوئی تک ہی نہیں. اوپر سے انہوں نے دوپٹہ بڑا پیارا پہنا ہوتا ہے، نیچے سے وہی سمجھ گئی نا کیسے اونجل کپڑے میں ہوتی ہیں، تھوڑے بہت بال بھی آگے آگے سے ایسے کر دیتی ہیں. میں تو کہتی ہوں اس سے اچھی عورتیں وہ پردہ کرتی ہیں، نیچے اجڑے ہوئے بال بھی ہو پر مکنا پہن کر کہیں نہ کہیں چلی جاتی ہیں. لیکن بعض خواتین کو شوق ہوتا ہے. میں نے اپنے کسی استاد سے پوچھا کہ اگر گھر میں صحیح و سالم مرد موجود ہے، مرد سے مراد جہاں شوہر نہیں ہے، مرد سے مراد جہاں شوہر نہیں ہے، مثلا بیٹا 14-15 سال کا، حتیٰ 10-12 سال کا، گھر میں ایک صحیح و سالم مرد موجود ہے، مناسب ہے عورت باہر جائے چیزیں لینے؟ عورتیں جاتی کہ نہیں جاتی؟ اور یہ کہہ کر جاتی ہیں کہ تم ڈھنگ کی چیز. ہم بھی شروع میں ڈھنگ کی چیزیں نہیں لاتے تھے، یاد ہے نا؟ شکر کوئی تو میرا ہم نوا نکلا ہے آپ کے درمیان میں سے. تو میں نے ان سے کہا گاڑی ایک پہیے پر کبھی بھی بیلنس چل نہیں پاتی، گاڑی کے 4 پہیے رہنے چاہیے. ایک چھوٹا سا پیغام آپ کو ضمن دوں، پہلے عورتیں مرد کو بے تکی فرصت دیتی ہیں، جب وہ فیس بک پر چلا جاتا ہے تو پھر کہتی ہیں آپ کو ذمہ داری کا احساس. اچھا خاصا گوشت مرغی لینے جا رہا تھا، تم نے اسے روک لیا اور وہ گھر بیٹھ کر یا ٹی وی دیکھے گا یا نئی بیوی کی تلاش میں چل پڑے گا. بھی ٹھیک ہے جس کا کام اسی کو ساجے، یہ کام اللہ یہ کہ کہیں اس طرح ہو. بہرحال دیکھیں ہمارے معاشرے میں فوجیوں کی بیویاں بھی ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسی خواتین بھی جن کے شوہروں کو ہفتے میں 1 دن چھٹی. میں کسی ایسی مومن کو جانتی ہوں جنہیں پورے سال میں صرف 1 عاشور کی چھٹی ہوتی ہے. خوب ان کی بیوی ان سے ایسی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتی. لیکن بہت سارے گھروں میں مرد صبح 10:30 بجے جاتے ہیں، سارے کراچی کے سبزی والے تازی سبزی لا چکے ہوتے ہیں. شوہر چلا جائے گا 11 بجے برقع پہنیں گے اور اب سبزی لینے چلی جائیں گی، اور پھر تھک کے آئیں گے تو کہیں گے اچھا روٹیاں باہر سے منگوا لیتی ہوں. سبزی والے کے ساتھ اتنی چک چک ہو گئی، اب سالن تو پکا دیا، روٹی پکانے کا موڈ تو کس نے کہا تھا 11:30 بجے نکلو. یعنی اس کام میں انوالو ہو جانا. اسی لیے دعاؤں میں سے چوتھے امام علی ابن حسین علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے امام کی ایک دعا کا مفہوم بھی ہے صحیح فیصل جادیہ کی دعائے مکارم اخلاق کا، کہ امام فرماتے خدایا مجھے ان کاموں میں مشغول کر دے جن کا تو نے مجھ سے حساب لینا ہے. ہم ان کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ فرض کریں میں دوبارہ ایسی خواتین کے پاس ہوں جو بلا وجہ کی سوشل ورکری دکھاتے ہیں، بلا وجہ کہ آپ جا رہی ہیں بازار میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں،
اس کے بعد پھر جب بچے فرض کریں مثلا کہیں نگلیکٹ ہوتے ہیں, کہیں 19-20 ہوتا ہے تو پھر واویلا کرتی ہیں. آپ کو کس نے کہا تھا اتنا عبدالستار عیدی کی روح کو اپنے اندر رول کروانے کا؟ مدر ٹریسا ہی رہنے دیں, آپ مدر ٹریسا مت بنے. میری ذمہ داری یہ ہے. بعض اوقات ہمارا گھر میں سے صرف تھوڑے خاص اسپیسیفک ٹائمز پہ چلا جانا سبب بنتے ہمارے بچے آلموسٹ ٹیوشن سے چھٹی کر لیں گے, نہیں جائیں گے. ان کے سر پر ایک تلوار چاہیے جو ان کو بھیجے میدان میں ٹیوشن کے نام پر. ٹھیک ہے, ہم نے اپنی اسپیس چھوڑ دی. بقول آگئے صادق صاحب نے بڑا اچھا جملہ ہماری مرضی اکیڈمی کی ایک ورک شاپ میں کہا تھا, احد کیوں ہارے مسلمان؟ پیغمبر نے کہا تھا یہاں پہ کھڑے رہنا, ہلنا نہیں, اپنی جگہ چھوڑ دی. آج کی عورت من ہے سے بیوی اپنی جگہ چھوڑ کر بیٹھی ہے, من ہے سے ماں اپنی جگہ چھوڑ کر بیٹھی. میں کبھی کوئی سوچی لوگوں کے پاس 4 بہنیں, پھر منہ بولی بہن کا مقصد اپنی سگی بہنوں نے اپنی اسپیس چھوڑ دیا. قائمی کی ایک ٹیچر کا جملہ ہے, قدرت کا قانون ہے خالی جگہ کوئی نہیں رہتی, جہاں خالی جگہ نہیں ہوتی وہاں آکسیجن آ جاتے, اور خالی گھر پہ بھی بھوت پریت قبضہ کر لیتے ہیں. ہم نے اپنا گھر خالی کیوں کیا؟ ایک تو ہم انوانٹیڈ رہے دوسری جگہ پر, اور پھر ہمارے گھر میں کوئی انوانٹیڈ گھس آیا. لیکن بہرحال بلا وجہ اپنی ذمہ داریوں میں اضافہ نہ کریں. اچھا کمانڈر وہ نہیں جو سارے کام خود کرنے چل پڑے. اچھا کمانڈر وہ ہے یہ تمہارا کام یہ تمہارا. حتیٰ ہماری بہت اچھی قابل دوست تھی, وہ اپنے بچے کو اسٹیل کا گلاس دے کے رجب میں کہا کرتی نہیں چلو ٹکیاں بناؤ. بیل دیا وہ بڑے سے تھال میں, وہ پوریوں کا وہ جو میٹھی ٹکیوں کا امیزہ ہوتا ہے, چلو اب اس کو گلاس کے ساتھ الگ کر کے تھوڑا سا خشکا لگاؤ اور ایک بچہ فرائی کرے گا. اور ان کے ہاں کنڈوں کی نیاز ہوتی تھی, آہ تک نہیں ہوتی تھی. اور بعض لوگوں کے یہاں کنڈوں کی نیاز میں پورے 5 دن گھر میں کرفیو کا سا سما رہتا. گھر میں اتنی مین پاور, اس کو استعمال کرو بھائی. ہم چاہتے ہیں سارے کام ہم کریں, جب پھر تھک کے گر جاتے ہیں کہیں پر تو پھر کہتے ہیں ہائے کسی کو اس گھر میں ہماری پرواہ تو نہیں. آپ کو کس نے کہا تھا اپنی کرسی چھوڑے؟ آپ کاموں کو تقسیم کر دیتی, یہ تمہارا کام. یہ مثلا نکمے سالن والے ٹماٹر تو نکمے لڑکے بھی کاٹ لیتے ہیں, سلاد والے ہم خود کاٹ لیں, سالن والے تم کاٹ لو. بچوں سے گھر میں بہت سارے کام ہم دوسروں سے کروا سکتے ہیں. پتہ نہیں عورتوں کو کیا ایسا نشان حیدر چاہیے ہوتا ہے, وہ بے تکی ذمہ داریاں بڑھا لیتی ہیں, اور جب ان کا سائڈ افیکٹ دیکھتے ہیں. دیکھیں اسلام نے آپ کو ایک آئیڈیل ٹریک دیا تھا. جب پیغمبر نے گھر کے کام شہزادی کو اور باہر کے کام مولا کے سپرد کیے تو شہزادی خوش ہو گئی. ہم کہتے ہیں باہر کے بھی 4 کام ہماری گردن پر آ جائے, پھر گھر کے کاموں کے لیے ماسی نام کی مخلوق رکھ لیں, اور پھر روتے بھی ہیں کیونکہ وہ سٹینڈرڈ نہیں رہتا نہ صفائی کا نہ باقی کاموں کا. بہرحال اب یہ ساری میں نے ضمنی سی کچھ سرسری سی وجوہات آپ کے ساتھ شیئر کی. اب ان کو کنٹرول کرنے میں 2 بیسک چیزیں. پہلی وجہ, ہمارے ہاں جھگڑے طولانی کیوں ہونے لگ گئے ہیں. یہ میاں بیوی کے رشتے میں بہت اساسی سی چیز ہے. آپ نے بعض اوقات دیکھا ہے, کل مجھ سے کسی نے ایک سوال کیا, کہا اگر بہن بھائی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بانڈنگ اچھی نہیں ہوتی. میں نے کہا بعض گھروں میں صرف 2 بچے ہیں لیکن بانڈنگ اچھی نہیں ہے. میں نے کہا معیار بچوں کی کثرت نہیں ہے, گھر کی کمانڈ پر ہے. ایک ماں وہ ہے, چھوٹے بچے نے آ کر بڑے کے بارے میں شکایت کی, اور جیسے بچے وہ بھیا بھیا کر کے رو رہے تھے, امی بھائی نے مارا, تو امی آگے سے کہتی تم نے کیا کیا تھا. اور بڑا بھائی شرم نہیں آتی شکایت لگاتے ہوئے, بڑا بھائی بھاگ کی جگہ ہوتا ہے, یہ وہ امیوں کے 15 منٹ کے لیکچرز کا آغاز ہو جاتا ہے, آن لائن درس اماں کا پورا. اور اگر اماں تھوڑی بہت دیندار ہے اور ملیانی ٹائپ کی ہے, ذاکرہ ٹائپ کی, تو اس کے اندر 4 حدیثوں کا تڑکا بھی ڈال دیں. بیٹا خدا سے ڈرو, قطع رحم کے لیے امام سے چاند نہیں یہ کا. میرا ایک بچہ بڑی پیاری بات کہتا ہے, کسی کو خدا ایسی ذاکرہ مانا دے جو لوکی پکا دے تو کہیں انبیاء کیوں خوراک ہے, کھاؤ اس کو. مسرور پکا دے تو کہیں یہ دقت قلب پیدا کر دے, کھاؤ اس کو. اور گوشت زیادہ نہیں کھاؤ, قساوت قلب آ جاتی ہے. مائیں وہیں سے رہتی, جو بولتے ہیں بچے چپ چاپ پکا کر آگے رکھ دیتی ہیں. لیکن ہمارے اطراف میں داغ دھونے والوں کی کمی ہے. میں نام نہیں لینا چاہتی, انٹرنیٹ پر بہت ہی معروف اسکالر ہیں, انڈین اور ہندو ہیں, وہ بڑی پیاری انہوں نے بات کہی, کہا ہم داغ پکے کرنے والی نسل ہے. ہماری جنریشن, آپ نے دیکھا آج کا سنتے ہیں 3 مہینے سے بھائی جان کے گھر نہیں گئے. کبھی سنا ہوگا, کسی سے تو انسان سن لیتے نا, خدا نہ خاصا ہم تو لٹکے رہتے ہیں اکثر بھائی جان کے گھر, لیکن 3 مہینے سے بھائی کے گھر نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ چھوٹی چھوٹی سی باتیں, بچوں نے آ کر کہا, بڑے بھو کے بچوں نے یوں کہا تھا, اچھا اگلی دفعہ جائیں گے ہی نہیں. ہم اگر اس صفحے پر دیکھیں, میں نے یہاں پر لکھا ہے, پینسل سے لکھا ہے, اگر کچھ غلط لکھ جائے گا, اصول کیا ہے, ربڑ سے مٹاؤں یا صفحہ پھاڑ دوں. ہم صفحہ پھاڑنے والا مزاج رکھ رہے ہیں.
ہمارے اندر جنرلوں والی اور کرنلوں والی اور کمانڈوز والی اور فوجیوں والی. یعنی سیاستدان میں فوجی میں مسئلہ فرق کیا ہے؟ سیاستدان کہتا ہے مسئلہ حل کیا جائے, فوجی کہتا ہے یا مر دو یا مار دو, یا اپنے دروازے بند کر دو یا اس کے دروازے بند کر دو. داغ دھونے والوں کی کمی ہے, داغ پکا کرنے والوں کی زیادتی ہے. میں 3 چھوٹے چھوٹے سے آپ کی خدمت میں فیس شیئر کرتی ہوں. یار ٹائم والے کہیں گے اس نے ابھی تک گھر تو دیا نہیں, گھنٹے سے پورے چلے جا رہی ہے. لیکن مثال کے طور پر میں پھر ماؤں کی ہی مثال دوں گی. وہ ہماری دوست والی بات, باپ کے خون کی تاثیر بھلا دیتی. عورت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے, عورت زیادہ. اس نے ہماری دوست اسکول ٹیچر تھی, انہوں نے بہت اچھی بات کہی. کہا ہم نے اپنی بچوں کو, ہمارے بڑوں نے بعض چیزیں ایسی جڑوں میں ڈالی تھی, اس میں بعض خاص ناموں سے نفرت. کہتے ہیں ہمیں کالج میں کوئی لڑکی بہت اچھی لگی, پیاری ہے, بال کتنے پیارے ہیں, خدایا بہت ہی خوبصورت ہے. گئے بیٹھے پاس, نام پوچھا, اسے کہا مثلا یہ نہیں اس کے ساتھ بات کرنی. مثلا نفرت دی. اچھا نفرت تھی, ہونی چاہیے, دین کے اندر تھا یہ چیز تھی, اساس تبرہ. محبت دی, نام سے پیار کرتے تھے. کہیں لکھا ہوتا کہتے ہیں اللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے, نام مٹانا نہیں, مولا کا نام لکھا ہوا ہے. حالانکہ نام ہم نے اپنے بچے کے نام کے اوپر لکھا ہے, مثلا ہیپی برتھ ڈے نیچے علی لکھا ہوا ہے, تو علی کے نام سے ایک عقیدہ تھی, ایک محبت, ایک وہ چیز تھی. ماں زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. ابا بیچاروں کو تو ویسے ہی آج کل یہ بھی نہیں پتا ہوتا. بعض کا اسکول میں کوئی فارم یا کالج میں فل کر رہے تھے تو بیگم سے پوچھتے کون سے سال کی پیدائش تھا یہ تمہیں یاد ہے؟ مجھے تو یاد نہیں ہے. ایسے بھی ہوتا ہے. اکثر مصروف ابا ایسے ہی ہوتے ہیں, ان کو کام میں بتانا پڑتا ہے یہ بچہ اس سال کی پیدائش تھا, یہ بچہ اس کلاس میں ہے. کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے کسی بچے کے لیے ایسی, انہوں نے کہا 15-16 سال کا. میں نے کہا 15-16 سال کا, 97 کی پیدائش بچہ 15-16 سال کا 2017 تک نہیں رہے گا. لیکن انصاف سی بات ہے, مائیں کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں. پہلی بات, بچہ شکایت لے کر آیا, ہم لے کر جاتے تھے. یہ جو اوپر بیٹھی ہوئی میری بات کی تائید کرے گی, بڑی میں نے بہت ہی غصہ کیا, کہا جاؤ اوپر. ایک گھر میں پورشنز تھے, تایا بھی رہ رہے ہیں, چچا بھی رہ رہے ہیں. سب کی مالی حالت ایک جیسی تھی. تایا کی بعض اوقات کسی ایک کا, کوئی ایک اسٹرانگ تھا اور بس باقی نارمل تھے. کوئی ایک ان میں سے 4 بیٹے باپ کے ساتھ دکان میں بیٹھ رہے ہیں, سب کو ایک جیسی آمدن آ رہی ہے. ایک شخص CSS کر گیا, آفیسر بن گیا, اسی گھر میں رہ رہے, لیکن اس کے گھر باہر سے چیزیں آ رہی. خالہوں کے یہاں بھی ایسا ہی تھا, طبقاتی فرق تھا. ہم سارے نہ باپ کی طرف سے نہ ماں کی طرف سے ایک جیسے فائنینشلی حالات والے نہیں تھے. ہو بھی نہیں, یعنی ممکن نہیں ہے. اللہ ہے کہ کوئی بہت ہی سارے کے سارے کروڑ پتی ہوں تو وہ پھر ایک جیسا اسٹینڈرڈ بن جائے گا, یا سارے کے سارے بہت ہی خدا نخواستہ فقیر فقراء ہوں تو ایک جیسا اسٹینڈرڈ بن جائے گا. بچہ آیا, ماں کے پاس شکایت کی, بیٹا ہو بیٹی ہو فرق نہیں پڑتا. ماں نے فوراً کہا تم نے کیا کیا تھا. وہ بچہ وہیں پر تھوڑا سا اپنی غلطی کا احساس, تم نے کیا کیا تھا. اب وہ تھوڑی دیر آئیں بائیں چھائیں گا, اور امیوں کے پاس پتہ نہیں, استغفار خدا سب کی جو دنیا سے چلی گئی ان کو خلیق رحمت کرے, اور جن کی ماں زندہ انہیں صحت کے ساتھ طول عمر دے. امیوں کو ایسا لگتا تھا فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے, مجھے پتا چل جاتے, تمہاری آنکھوں میں لکھا ہوا ہے, تمہارے چہرے میں. اچھا ایسے جملے بول کے وہ ٹوٹلی موڈلی بلیک میل کرتی تھی. حتیٰ کبھی لگتا تھا کبھی الٹا سیدھا کام کرتے ہوئے کہ کوئی فرشتہ ایسا دیکھ رہے جو بھی جا کر گھر بیٹھی امی کو خبر دے دے گا. تم نے کیا کیا تھا. وہ بیچارہ تھوڑا سا ریورس گیئر لیتا ہے. وہ مدعی کے اندر جو چستی ہوتی ہے نا وہ سستی کے اندر ڈھلنے لگ جاتی ہے. اچھا وہ امی آپ ہمیشہ انہی کو ساتھ دیتی ہیں اور یہ اور وہ ٹائپ کا رونا دھونا. اچھا سامنے صرف 2 آپشن ہیں, یا عمر میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے. بڑا ہے, بڑے سے بھیڑو گے, شرم نہیں آتی. بڑوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں. بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے, بڑا بھائی ماں, بڑی بہن ماں کی جگہ ہوتی ہے. امیوں نے اتنی پٹیاں پڑھائی کہ لگا اب عمر میں بڑے آدمی کی شکایت کرنا جائز نہیں ہے. عطاء الحق قاسمی صاحب کا میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, کہ ایک زمانے میں نے انگریزی بال کٹوا لیے تھے. محلے کے نائے سے چھپتا چھپاتا گھر کو دور سے دیکھتا, اثر کا وقت ہے, ابا بھی نماز کے لیے نکل جائیں گے, جاؤں گا امی سے کہوں گا آپ ابو سے سفارش کر دیں, کم از کم گدی پر سب کے سامنے تھپڑ نہ مارے. کہا اس سے پہلے میں دور سے دیکھا تھا, پیچھے سے محلے میں ایک پہلوان تھا جو دودھ دہی بیچتا تھا, اس نے گدی پر آ کر ایک کس کے لگایا, گردن پکڑی اور ابا کے پاس, ابا تیار ہوتے مسجد کے لیے جا کر شہر میں پٹک دیا. کہا شیخ صاحب دیکھیں آپ کے بچے نے کیا کیا. کہا اس کے بعد جو ابا نے کیا وہ ناقابل بیان ہے. کہا بھی حال ہم اپنے سگے بچے سے نہیں کہہ سکتے بالوں کا سپائک مثلا, اگر جن کو نہیں پسند, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. مثلا ہم نہیں کہہ سکتے, ہم کہتے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, آزادی کے خلاف ہے, میں تو ماں نہیں ہوں, فرینڈ ہوں ٹائپ کی جملے. وہ چائنا کی امی آ گئی مارکیٹ میں, ہم ان کو کسی قسم کی روک ٹوک مطمئن نہیں, جنازے کے پیچھے بیٹھ کے کینڈی کرش کھیل رہے ہوں گے.
ہم نے انہیں وہ ویلیوز ہی نہیں دی نا, دی ہم نے وہ ویلیوز. یعنی میں اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے, دادا کا جنازہ اندر پڑا, وہ پیچھے سیڑھیوں کے نیچے ہمارے جہاں جنازوں کے سبھی ایک تھال کے اندر خوب بوٹیاں بھر کے کہہ رہے ہیں پہلے ہم تو کھا لیں, قبرستان سے آ کر تو کچھ بھی نصیب. یعنی یہ صورتحال ہے. یہاں تک پہنچانے والی کون تھا؟ اب آپ میڈیا کو نہ کچھ کہیے گا. یعنی اس میں نے ابو ظفر زین صاحب کے کچھ جملے پڑھے تھے, کہا دنیا کا سب سے احمق انسان ہوتا ہے جو ہر چیز کا مدعا دوسرے کی گردن پہ ڈالتا ہے. اور ذیشان صاحب کا ایک بہت ہی پیارا جملہ ہے. ذیشان صاحب کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کالج نے بگاڑ دیا. نوح کے بیٹے کے پاس کوئی کالج نہیں تھا. پھر ذیشان صاحب نے دوسری مثال دی, وہ اس سے بھی زیادہ پیاری تھی. کہا لوگ کہتے ہیں سوسائٹی خراب ہے. قابیل کے پاس کوئی سوسائٹی, کل آدمیت میں 4 انسان تھے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام, حوا علیہ امنا الصلوۃ والسلام, اور 2 بھائی. کوئی سوسائٹی. قابیل جس نے حابیل کو قتل کیا تھا, کس نے بگاڑا تھا قابیل کو؟ بغور ذیشان صاحب کے انسان کے اندر بھی کوئی جوہر ہوتا ہے اچھائی کا یا برائی کا, وہ غالب آ جاتا ہے. لکڑی کا ٹکڑا 100 سال پانی میں پڑا رہے مگرمچھ نہیں بنتا. لیکن ہمارے اگر ہم بڑے کی شکایت لے کر گئے, سامنے سے اتنا لمبا لیکچر ملا کہ ہم نے سوچا بڑوں کی شکایت کرنا اب جائز نہیں ہے, چھوٹے کی شکایت کی شرم نہیں آتی. چھوٹی سی معصوم سی بچی کی شکایت کرتے ہوئے پھر ایک لمبا سا 5-10 منٹ کا ایک امیوں کا تقریری پروگرام شروع ہو گیا. نتیجہ یہ نکلا آج سے چھوٹے کی شکایت نہیں کرنے. 2 آخری مثالیں بات کو ختم کر دوں. استاد کی شکایت کی کرتے تھے. مجھے یاد ہے ہماری ایک استاد تھی, قرآن پڑھانے والی, الٹی ہاتھوں میں مارتی تھی, اور وہ جھٹکی کی ڈنڈی ڈوئی ٹائپ کی چیز ہوا کرتی تھی. خیر ہمیں نہیں مارتی تھی, ہماری اماں کی بڑی مرید تھی, لیکن بچوں کو مارتی تھی تو ہم درس جاتے تھے. یعنی وہ جس بچے کی طرف یوں کر کے دیکھتی نا, ہم سوچتے تھے جلد تو چلا دو, بنا کر ڈال دو. ایسا آپ کے خیال میں ہمارے اندر اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر کبھی مار پڑے تو جا کر کہیں. ہمارے پنجابی میں ایک جملہ تھا, استاد کی مار اور گھی کی ناڑ. پتہ نہیں وہ ناڑ کیا ہوتا تھا, یعنی کھائی جاؤ بس, چپ چاپ کھا جاؤ. ہم نے دوبارہ کبھی, ہم سے مراد ناٹ می اینڈ مائی سیلف, ہماری پچھلی جنریشن نے دوبارہ کبھی استاد کی ضرورت شکایت کرنے کی ضرورت نہیں کی. چلے اس استاد کو بھی آپ سائڈ پہ رکھ دیں. اکثر بڑوں کا نظریہ یہ ہوتا تھا نا, استاد کی شکایت کرا, روحانی ماں ہوتی ہے, روحانی باپ ہوتا ہے. وہ امیوں کے پاس ہمیشہ ایک ڈھیر رہتا ہے جملوں کا. اور میں کہتی ہوں کون کہتا ہے لکھنا پڑھنا درس گاہوں میں سکھایا جاتا ہے. ہماری امیوں کو, میں اشفاق احمد کا انٹرویو پڑھی تھی, کہا میں نے بنیادی طور پر دیکھا ہے میں دنیا کی کسی بھی اسکالر سے زیادہ اپنی ماں سے مرعوب ہوں. وہ خود ایک بڑی ملا صدرہ ٹائپ کی خاتون تھی, بہت علم رکھتی تھی, بڑی کوئی بزرگوار شخصیت تھی. امیاں, اچھی امیاں, اسٹینڈرڈ کی آئیڈیل امیاں اس طرح کی چیزوں میں کانشیس تھیں. شادی کے شروع میں, اب میں ان سے پوچھوں جو شادی شدہ ہے, ہاتھ کھڑا کریں. شادی کے شروع میں جرت کی ہو سسرال والوں کی شکایت کرنے کی. امیاں سننے پر روادار نہیں تھی. سسرال کی روٹی ایسی ہضم نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ تلخ اور ہڈن جملے تھے جو میری سے زبان پر ہی نہیں آ رہے. تلخ باتیں میں سننے ہی نہیں. سسرال کی روٹی ایسی تھوڑی ملتی چپ چاپ. اور بعض جملے ایسے اسپیسیفک تھے. ہر زبان کے اندر لٹریچر ہوتا ہے. بقول آغا ثانی کا اپنے بچوں کو مدر لینگویج دو, اس کے اندر پورا کلچر ہوتا ہے نا آپ کا, کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا, ایک دن یہی تمہارے پیر دھو دھو کر پیں گے ٹائپ کے ٹائم. امیوں کی پٹاری میں بہت سارے رہتے تھے. اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ ہمیں لگتا تھا ہماری شکایت بیجا ہے اور ساری دین اور دنیا کا امی کے سینے کے اندر چھپا ہوا ہے, اور ایک وقت آئے گا سسرال والے ہماری قدر کریں گے, گھر والے ہمارے پیر دھو دھو کر. اتنے گندا کام یہ پیر دھو کر پینے والا محاورہ کس نے نکالا ہوا ہے؟ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا. پیڈی کیور کرانے کے بعد اس پانی کی حالت ایسی ہوتی ہے, اس کو تو گھر کی دیواروں پہ نہیں چھڑکا جا سکتا, 6 برس سب کے پیے. لیکن بہرحال سسرال والوں کی شکایت امی سننے پر تیار نہیں. آخری شکایت شوہر, آخری شکایت شوہر, اس کی بھی سننے پر تیار. سر کے سائن کی بھی کوئی برائی کرتا ہے اس طرح کے, اس بیچارے کو فوراً چنے کی جھاڑ پر چڑھا دینا. اور اس وجہ سے گھر بہت سارے بس گئے. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کاش گھر نہ بسایا ہوتا, میں سولوشن کی طرف تو ابھی تک صحیح طرح سے جا ہی نہیں پائی اور میرا ٹائم ختم ہو گیا. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ نہیں کاش ہم نے شروع میں کوئی اسٹرانگ ڈیسیژن لے لیا تھا اور ہم الگ ہو گئے ہوتے, اور مثلا 20-22 سال جتنے بھی سال گزارے, کسی نے 40-42 سال گزارے, ہم اس جہنم میں نہ رہے ہوتے. یہ کہاں سے گارنٹی ہے کہ دوسری جو اسپیس آپ اپنے لیے سلیکٹ کرتی ہیں وہ جنت ہوتی؟
یعنی بہت ساری چیزیں ہم میں سے کوئی یہ طے نہیں کر سکتا کہ اگر ہم نے اس کے علاوہ کوئی ہٹ کے ڈیسیجن لیا ہوتا تو ہماری زندگی گل و گلزار ہو گئی ہوتی. زندگی کے اندر مشکلات ہیں, تناسب کم زیادہ ہے. یعنی میں راستے میں آگا بھی کہتے بالوں کی زندگی کو دیکھ کر لگتا ہے کتنی تلخ ہے. نہ شوہر بات سنتا ہے, نہ بچے بات سنتے ہیں, نہ سسرال والے قدردان ہیں. اور حقیقت ہم دیکھتے ہیں بعض خواتین کو جنہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا. اسی لیے مولا سے جب کسی نے کہا اپنا اولاد کے لیے کیا مانگو تو مولا نے کہا مقدر مانگو. میں نے عقل والے کو مقدر والے کے پاس نوکری کر کے دے دیا. اور بہرحال یہ رجب کا مہینہ بابرکت مہینوں میں سے میں ایک جملہ ابھی ہم میں سے میجورٹی نے عمل ام داؤد کیا. میں جس دن عمل ام داؤد کی دعا کے لیے گئی تو بھی میں نے کہا پورے سال میں ایک یہ دن بہت خاص ہے ماؤں کے لیے, بہت خاص ہے جنہوں نے واقعی جو لوگ بچوں کی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے. میں نے ایک واسطہ دیا تھا, اسی واسطے کو آپ کے ساتھ شیئر کروں. 3 سے زیادہ منٹ نہیں لوں گے آپ کے. میں نے کہا اولاد بہت بہت ہی عجیب چیز ہے. کبھی کبھی گھٹنے ایسے جھکاتے کہ انسان صرف کروٹ بدلتا ہے تو ایک جملہ منہ سے نکلتا ہے, واصلح لی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. خدا میری ذریت کی اصلاح کر دے. کبھی بچوں کی کوئی بری عادت, کبھی بچوں کی زبان, کبھی زبان کی تلخی, کبھی خدا نہ خاصہ کسی کا رویہ. مجھے کسی نے بتایا ان کے بچے نے ان پر ہاتھ اٹھایا تو تمام وجود کے ساتھ سن کے لرز گئے. بہرحال ہمارے معاشرے میں بچے ماؤں کو عیدی ہومز اور اس طرح کے سینٹرز بھی چھوڑ کر آتے ہیں. ہمارے معاشرے میں لوگ اکیلے رہ رہے ہیں 4-4, 5-5 بچوں کے باوجود. میں صرف ایک واسطہ دوں گی اور واقعی میں کبھی کبھی اس شہزادی کا صرف صبر سوچتی ہوں. میں نے البتہ اس دن عمل ام داؤد سے پہلے جناب ام رباب کا واسطہ دیا تھا اور ایک جناب ام فروا کا. یہ جملہ میں نے کبھی مقتل میں نہیں پڑھا, ہمارے 2 سال پہلے بوجانی ہال کی مجلس میں کسی عالم نے پڑھا تھا. کہا جب 2 خواتین ایسی تھیں جب یہ قافلہ واپس مدینے پہنچا ہے تو انہوں نے کہا ہم اپنے ساربانوں سے کہا ہم بنو ہاشم کی حویلی نہیں جائیں گے. حویلی تھی, گھر تھا, جو بھی ایک سیٹ اپ تھا رہائش کا. ساربان نے پوچھا کہاں جائیں گے. پہلی زینب کبریٰ تھی, کہا مجھے ماں کی قبر پہ اتار دو. ماں میرے دکھ کو سمجھ جائے گی, مجھے بولنا بھی نہیں پڑے گا. اور کہا دوسری جناب ام فروا تھی, کہا مجھے بقری کے دروازے پر اتار دو. جناب زینب آئیں, ناقص اتری. اب یہ ارباب ممبر کے جملے اتری, آ کر کہا اماں دن کا اجالا ہے, رات کی تاریخی ہوتی میں آپ کو آستین ہٹا کر دکھاتی, تمہاری زینب پہ کیا گزر گئی. اماں بیٹیوں کے دکھ کو ماں سے زیادہ کوئی اچھی طرح محسوس نہیں کر سکتا. اماں مجھے یقین ہے تم قبر میں مضطرب ہوگی. جب میری پشت پر تازیانہ لگتا ہوگا تمہاری روح تڑپ کے کہتی ہوگی اے شبر نہ مار. میری زینب کو باپ نے بہت لاڈ سے پالا تھا, یہ بھائیوں کی بہت لاڈلی تھی. اور دوسری جناب ام فروا جو بقی کے دروازے پر اتری. اب یہ ارباب ممبر ہی کے جملے. اور اتری اور آئی اور بہت سہج سہج کے قدم رکھتی ہوئی قبر خبام حسن مجتبیٰ تک آ کر بیٹھی. کہا والی جب کسی عورت کو کسر سے سہاگ کی چادر اتر جاتی وہ اولاد کے سہارے زندگی گزار دیتی. اس کے گھر کے چراغ اس کے بچے بن جاتے ہیں. ارے میرے گھر کے چراغ بجھ گئے. یہ کہہ کر سامان سفر میں سے ایک پیراہن نکالا جس پر گھوڑوں کی چاپوں کے نشان تھے, قبر امام حسن پر ڈال دی. اور کہا والد سے اتنا بتا دو آپ باقی زندگی کس طرح سے گزاریں گے. گھر سے نکلوں گی مجھے مدینے میں بچے نظر آئیں گے جو میرے قاسم کے 9 سال کے ہوں گے. والی مجھے صرف اتنا بتاؤ جو مجھے بچے نظر آئے, مجھے میرا قاسم نظر آئے. یہ ماں سے آہ بھرے گی. پروردگارہ تجھے کربلا کی صابر اور مضطرب ماؤں کا واسطہ. ماؤں نے دیکھی در خیمہ سے لڑائی اور نصرت شبیر میں ہمت سے دکھائی. بچوں کو سفر خلق سے کرتے ہوئے دیکھا, لڑتے ہوئے گرتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا. پروردگارہ بحق محمد و محمد حق ائمہ اطہار ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے پریشانیوں کو دور فرما. اور انشاءاللہ خصوصی دعا مجھے ایک مومنہ نے سماج سے دعا خصوصی کا کہا ہے, بہت ہی پریشان ہے. پروردگار تجھے ہر صابر ماں کا واسطہ جس کی دعا کو تو نے قبول کیا, اس مومنہ کی جو اولاد کی وجہ سے کسی پریشانی میں مبتلا ہے, بھاگ محمد علیہ محمد جس طرح تم نے ام داؤد کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا. اور داؤد نے آ کر کہا میں نے دیکھا ملائکہ
انبیاء موجود تھے میری رہائی کے لیے سفارش کرنے کے لیے. پروردگارہ ام داؤد کی دعا کو قبول کیا تو نے اسی کے صدقے اس مومنہ کی پریشانی کو برطرف فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله